ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. بس یہی اصلاح کی گئی نا. تلبیہ پہلے بھی تھا، اب بھی طواف حرم کا پہلے بھی تھا، اب بھی ہے. بیت اللہ آپ جانا ہے، منا میں ٹھہرنا ہے، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ جانا ہے عرفہ، میدان عرفات میں. اس میں کیا غلطی ہو گئی تھی کہ قریش کہتے تھے کہ ہم تو حرم کے متولی، ہم حدود حرم سے باہر نہیں جا سکتے، وہ صرف منا میں ٹھہرتے تھے. اس کو روک دیا گیا. ثم افیضوا من حیث افاض الناس، جاؤ تم بھی وہیں پر، تمہارا کوئی خاص مقام نہیں. عرفہ جو ہے الحج علی عرفہ، حج تو نام ہی عرفہ کا ہے، وقوف عرفہ جو ہے اس کا رکن اعظم ہے. باقی تمام مناسک میں سے جو بھی چھوٹ جائے گا اس کا کوئی نہ کوئی جو ہے آپ اس کا ازالہ کر سکیں گے، لیکن اگر عرفہ رہ گیا، وقوف عرفہ نہیں ہوا تو حج نہیں ہوا. تیسرے یہ کہ وہ جب منا میں بیٹھتے تھے، قیام کرتے تھے 2 یا 3 دن، اس میں اپنے آباء و اجداد کے قصے، ان کی حمد، ان کی ثنا، ان کے بیان. اب کہہ دیا گیا نہیں، فاذکروا، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو. فاذکروا اللہ کا ذکرکم آباءکم، جیسے تم اپنے آباء و اجداد کا تذکرہ کرتے تھے، اس کو چھوڑو، دفع کرو، اب اللہ کا ذکر کرو. قیام عرفہ کے اندر اللہ کا ذکر کرو. تو دیکھیے وہ چیز جو موجود تھی اسی میں اضافے کے ساتھ، کمی کے ساتھ حج کے مناسک بنا دیے. تو اس اصول کو اگر سمجھ لیا جائے تو وہ بات کہ یہ کہ کلچر ہے، یہ ٹھیک ہے، حقیقت ہے، کلچر ہے، لیکن جاہلی کلچر میں کچھ چیزیں اضافہ کر کے اس کا اسلامی کلچر بنایا گیا ہے. یہی جو صاحب ہیں ان کا کہنا یہ بھی ہے کہ موسیقی اسلام میں حرام نہیں ہے. مزامیر کے ساتھ، سازوں کے ساتھ موسیقی جائز ہے. اچھا، ایک ان سے بھی بڑے دانشور ہیں، بڑی محترم شخصیت ہے ہماری قومی سطح پر. انہوں نے کہہ دیا کہ اسلام میں شراب حرام نہیں ہے. شراب پی کر نشے میں دھت ہو جانا، مدہوش ہو جانا حرام ہے. دلیل یہ کہ شراب کے لیے حرام کا لفظ قرآن میں کہیں آیا ہے؟ بتاؤ. اب بتائیے ڈھٹائی کا کیا علاج ہے؟ قرآن شراب کو رجس من عمل شیطان قرار دے رہا ہے، شیطانی عمل، ناپاک. فاجتنبوہ کا حکم دے رہا ہے، اجتناب کرو اس سے، بچو اس سے. فہل انتم منتہون کی دھمکی میں باز آتے ہیں کہ نہیں آتے؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ حرام کا لفظ تو نہیں آیا، تو مطلقاً شراب حرام نہیں ہے. معاملہ کیا ہے؟ احکام حرمت شراب تدریجاً آئے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. قرآن میں وہ آیت بھی ہے کہ اس میں کچھ نفع کا پہلو بھی ہے، لیکن اس کا جو نقصان دہ گناہ کا پہلو ہے وہ زیادہ ہے. سورہ بقرہ میں یہ بات فرما دی گئی، چھوڑ دی گئی بات. پھر کہہ دیا گیا نماز کے قریب نہ جانا جب شراب نوشی میں نشے کی حالت میں. اس کے بعد آخری حکم سورہ مائدہ کے اندر آ گیا. پھر یہ ہے کہ اسی پر اگر قیاس کریں تو کہا جا سکتا ہے زنا حرام نہیں ہے. کہاں کہا گیا کہ حرم علیکم الزنا؟ کہیں کہا گیا انما حرم اللہ الزنا؟ کہیں ہے؟ قرآن مجید میں نہیں، حرام کا لفظ تو نہیں ہے. ولا یزنون سورہ فرقان کے آخری رکوع میں جو آیا تو یہ تو اللہ عباد الرحمن، اللہ کے بہت اونچے بندوں کا ذکر ہے. یا ولا تقربوا الزنا، اس کا مفہوم تو یہ ہے کہ جہاں زنا ہو رہا ہو اس مقام کے قریب مت جاؤ، بس. مطلقاً زنا کے لیے تو نہیں. جیسی تعویل پرویز صاحب نے کی کہ ہاتھ کاٹنے کا مطلب کیا ہے. بہرحال ایک اور بات کہی جا رہی ہے اس وقت، سود کھانا حرام ہے، دینا تو حرام نہیں. کہاں قرآن میں لکھا ہوا؟ اب یہ تو سنت ہے جو بتاتی ہے. سنت نے فرمایا کہ شراب حرام ہے، نہ صرف شراب حرام ہے، کل مسکرن، جس سے بھی نشہ ہو جائے وہ حرام ہے. چنانچہ سلفی علماء جو ہے خاص طور پہ سعودی عرب کے، وہ تو سگریٹ نوشی کو بھی حرام کہتے ہیں، تمباکو نوشی حرام، تدخین حرام، اس لیے کہ اس سے بھی نشہ سا ہوتا. باقی یہ کہ یہ اصول ہمارے سامنے آیا، ہماری تہذیب کی بنیاد بنا. ما اسکرا کثیرہ فقلیلہ حرام، جس چیز کی زیادہ مقدار جو ہے وہ مدہوشی پیدا کر دے، نشہ پیدا کر دے، اس کی چھوٹی تھوڑی مقدار بھی حرام ہے. یہ نہیں کہ تھوڑی سی شراب پی لی جائے تو اس سے تو چستی آ جاتی ہے، اس سے تو ہاں ٹھیک ہے. قرآن نے بھی کہا کہ اس میں کچھ ہے، منافع ہے، لیکن یہ کہ اس میں گناہ کا پہلو زیادہ ہے.
اب اس کو حرام مطلق کر دیا گیا۔ بہرحال یہ ہیں وہ مثالیں جو میں نے دی ہیں تہذیبی سطح پر۔ باقی جو اور کام ہو رہے ہیں جو اسلام کی بہکنی کے لیے، لیکن تہذیب مسلمانوں کی تہذیب جو تاحال کچھ انٹیکٹ چلی آ رہی تھی اور ابھی کچھ اثرات اس کے باقی ہیں، جس سے کہ کلیش آف سویلائزیشن جو ہے اس کے اندر قرار دیا گیا مسلمان تہذیب جو ہے وہ ہمارے لیے ایک چیلنج ہے، جس کے لیے کہ اب ایک بڑا بلین اور اربوں ڈالر خرچ کیے جا رہے ہیں۔ اسی میں ایک ہائر لیول پر ایک بات اور بھی ہے، اور یہ بہت سویپنگ ہے۔ قرآن کو بھی اب نہیں چھوڑا گیا، اس پر بھی حملہ ہے۔ قرآن سے بھی صرف اصول لیے جائیں گے، اسپیسیفکس، معین احکام قرآن کے جو ہے وہ صرف اپنے دور کے لیے تھے۔ اگر زنا کا، شادی شدہ اور مرد اور عورت کا، رجم کا ہے، یہ اپنے وقت کی بات ہے، یہ مطلقاً نہیں ہے، ہمیشہ کے لیے نہیں ہے۔ ہاتھ کاٹ دینا چوری کا، یہ اس دور کے لیے تھا، ہمیشہ کے لیے نہیں ہے۔ اصول لے لو، زنا نہیں ہونا چاہیے، اصول لے لو، چوری نہیں ہونی چاہیے۔ اسپیسیفکس جو ہیں خاص طور پر حدود و تعزیرات کے اندر، یہ صرف اس دور کے ماحول کے اعتبار سے تھی، یہ چیزیں لاگو نہیں ہیں۔ یعنی سنت تو سنت ہے، آگے قرآن کے اوپر بھی ہاتھ صاف کیا جا رہا ہے، بازی بازی بارش بابا ہم بازی۔ حالانکہ یہ بات نوٹ کر لیجئے کہ یہ ختم نبوت کی نفی ہے، اس لیے کہ تکمیل نبوت و رسالت جو ختم نبوت کا لازمی تقاضا ہے، اس کا مطلب تو یہ ہے کہ ہدایت آخری آ چکی اور دین کی تکمیل ہو چکی۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اگر دین ابھی اس معنی میں مکمل نہیں ہوا تھا اور قرآن جو ہے لفظ لفظ اس کا اگر لازم نہیں ہے تو ابھی نبوت ختم نہیں ہونی چاہیے تھی، پھر تو ابھی وحی کا دروازہ کھلا رہنا چاہیے تھا، جیسا کہ غلام محمد قادیانی نے کہا۔ اگر تو یہ چیزیں جو ہے ابھی اور تبدلی ارتقاء کے ساتھ، حالات کی تبدیلی کے ساتھ خود قرآن کے اندر بھی کوئی رد و بدل ہو سکتا ہے، تو پھر گویا کہ ہم نے ختم نبوت کی مہر توڑ دی۔ اسی لیے یہ ختم نبوت کا فتنہ، اس کی نفی، اس کی مہر کو توڑنا غلام احمد قادیانی اور سنت کی اس طرح کی نفی جو غلام احمد پرویز کے ہاتھوں ہوئی ہے، یہ آپس میں بہت ایک دوسرے سے قریب ہے، حاصل دونوں کا ایک ہی ہے۔ اب جو نتیجہ میں نکال رہا ہوں، اس گمراہی کا جادو جو ہے وہ اب سر چڑھ کر بول رہا ہے، اور ایک عظیم سیلاب کے مانند اسلام کی بچی کھچی تہذیبی اقدار کو بھی ختم کرنے پر تلا ہوا ہے۔ آخری میں عرض کروں گا کہ اس کا علاج کیا ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ علاج آسان نہیں ہے، لیکن ہمیں اپنی نجات کے لیے، اخروی فلاح کے لیے اپنی سی محنت اور سعی اور جہد کرنی ہی کرنی ہے، پیسیولی نہیں لینا ہے۔ ہاں باطل کا طوفان ہے، بہت سخت ہے، ٹھیک ہے، لیکن کھڑے رہنے کی کوشش کرنا ہے، بلکہ اس کا رخ موڑنے کی کوشش کرنی ہے۔ اصل تو اس کا رخ موڑے گا اگر کسی وقت اللہ کرے کہ یہ پاکستان کے نصیب میں ہو کہ کسی ملک میں اگر اسلامی نظام مکمل قائم کر کے دکھا دیا جائے دنیا کو، اس کی برکات لوگوں کو بچشم سر نظر آ جائے، تب اس دجالیت کا توڑ ممکن ہوگا، اس سیلاب کا رخ موڑا جا سکتا ہے۔ لیکن اس اصول کو عام کرنا، خود اپنے ذہن کے اندر بٹھا لینا کہ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ لازم و ملزوم ہے، ان کے درمیان متن اور شرح کا تعلق ہے۔ رشتہ جو ہے متن اور شرح، ایک متن ہے ایک اس کی شرح ہے، اور اس کی حتی الامکان ہر مسلمان تبلیغ کرے، اسے پھیلائے اپنے رشتہ داروں میں، اپنے قریبی لوگوں میں، اپنے عزیزوں میں، جہاں کام کرتا ہے وہاں کے جو اپنے کولیگز ہیں ان میں۔ اور دوسری اور اہم تر بات کیا ہے، ہم خود قائم رہے پورے کے پورے اسلامی اقدار پر، ہم اپنے گھروں میں اسلامی پردہ نافذ کریں، ستر و حجاب کے احکام نافذ کریں، یہ تو ہم کر سکتے ہیں۔ ابھی ہمارے ملک میں مصطفیٰ کمال پیدا نہیں ہوا، ٹھیک ہے، ایک شخص نے اس کو مشرف صاحب نے آئیڈیل قرار دیا، لیکن ابھی کسی نے پردہ جو ہے اس کو لازماً منسوخ نہیں کیا، جیسا کہ ترکی میں ہو گیا تھا۔